پاکستان کے عوام کمزور ہوتے چلے گئے، اور اب بجلی کے بلوں کا یہ حال ہے کہ صرف غریب کا مسئلہ نہیں رہا، مڈل کلاس بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے، کاشتکار بھی پریشان ہے، صنعت کار بھی پریشان ہے، پورا پاکستان چلا رہا ہے کہ بجلی کے ان بلوں کی صورت میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور لوگ یہ کہتے ہیں اس کی پیمنٹ ہم اپنے بلوں میں کرتے ہیں۔ اور حکمران طبقہ اور حکمران پارٹیاں 1994 سے لے کر اب تک جتنی حکومتیں اور جتنی پارٹیاں آئیں، ان سب نے ان مافیاز کا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آپ کی بات کی ہے، انقلاب آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا۔ میں سرزمین ڈاکٹر نذیر احمد کہ پاکستان کے ہر گھر اور ہر فرد تک جماعت اسلامی کا نام پہنچ گیا۔ ہم جماعت اسلامی پاکستان جناب صہیب عمار صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی عزیز قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے میں جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی اور ملتان کے تمام ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، کہ جو اس سخت موسم میں آج پورا دن برسات ہوتی رہی اور اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آ کر جمع ہے، پرعزم ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کا یہ حوصلہ ہمیں بھی حوصلہ دیتا ہے اور اس بات کا عزم دیتا ہے کہ انشاءاللہ عوام کے حق کی جد و جہد، پاکستان کے حق کو حاصل کرنے کی جد و جہد، دین اسلام کو بحیثیت نظام کے قائم کرنے کی جد و جہد انشاءاللہ تیز تر ہوگی۔ آپ نے بہترین انتظامات کیے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کہ یہ سڑک چھوٹی محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری جانب بھی لوگ موجود ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، پاکستان میں اس وقت جو حکومت موجود ہے اس نے مہنگائی اور بے روزگاری، اس میں پورے پاکستان کو مبتلا کیا ہوا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ IMF کی غلامی میں اور ان کے احکامات کی بجاوری میں اس قدر مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ گئی، بجلی کے بل بڑھ گئے کہ اب خود حکومت کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ وہ کیسے لوگوں کا سامنا کریں۔ پورے پاکستان میں ان کے وزیروں اور مشیروں کا نکلنا عوام میں جانا دوبر ہو گیا ہے، خود ان کو ان کے خاندان کے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، ایک بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی صورت بھی اپنی مراحت کو نہیں چھوڑنا، اپنی گاڑیوں کو چھوٹا نہیں کرنا، اپنے فری پیٹرول کو ختم نہیں کرنا، اپنی اسمبلی کی جو مراحت ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، اور جو عیاشیاں ہیں خود سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا جب پورے پاکستان میں ایک سناٹا تھا اور کوئی بھی پبلک کے، عوام کے مسئلوں پر بات نہیں کر رہا تھا، تو جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس طرح ان ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان بے حصوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان IMF کے ایجنٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے، بلکہ ہم عوام کے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران بجلی کی قیمت بڑھتی چلی گئی، اور یہ بجلی کے بل نہیں، بجلی کے بم ہیں جو ہر مہینے لوگوں کے اوپر گرتے ہیں۔ ہم نے مظاہرے کرنا شروع کیے، احتجاج کرنا شروع کیا، اور پھر بالآخر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی جھگڑا ہو، فساد ہو، انتشار ہو، اور جماعت اسلامی اور حکومت کا ٹکراؤ ہو، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوں، پولیس والے زخمی ہوں، جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہوں، جماعت اسلامی کو شہرت مل جائے،
2 दिन मीडिया के ऊपर बातचीत होती रहे, जमात वाले भी खुश हो जाएं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, और इनके इक़दामात भी उसी तरह से जारी रहे। जमात इस्लामी की क़यादत ने इस साजिश को नाकाम बना दिया और हमने अपने एक धरने को कई धरनों में तब्दील किया और बिला आखिर फिर मरी रोड पर रावलपिंडी में हमने अपना पड़ाव डाल दिया। और फिर 14 दिन मुसलसल इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, और रोज जब हमारी गुफ्तगू सुबह शाम इन सारे धरने के शुरका से हो रही थी, तो पूरे पाकिस्तान में भी लोगों ने चौकों और चौराहों पर स्क्रीनें लगाकर इस धरने से अपनी वाबस्तगी कायम कर ली। और वो पैगाम जो बरसों में लोगों तक नहीं पहुंच सका था, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को हमने ये बात समझा दी कि ये IPPs क्या भला है, इसने किस तरह से हमारा खून निचोड़ा है, किस तरह से पाकिस्तान को इन IPPs ने खा लिया है। हमने बच्चों बच्चों को ये बात बता दी कि तुम्हारे हक के ऊपर, तुम्हारे तालीम के हक पर डाका चंद लोग डालकर रखे हुए हैं, और इन लोगों ने अपने खानदानों के लिए अलग निज़ाम तालीम रखा हुआ है। दौलत की बुनियाद पर तालीम मिलती है, पैसे की बुनियाद पर तालीम खरीदी जाती है, और मिडिल क्लास लोगों की तालीम अलग है, गरीबों की तालीम अलग है। और 2,62,00,000 तो वो बच्चे हैं जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन वो स्कूल से बाहर हैं। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को हमने समझाई कि ये जो बिजली के बिल हमारे ऊपर आ रहे हैं, इसकी असल लागत तो बहुत थोड़ी सी है। एक IPPs के जिसमें वो प्लांट नहीं चलते, लेकिन उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उसकी पेमेंट हम अपने बिलों में करते हैं। और हुक्मरान तबका और हुक्मरान पार्टियां 1994 से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें और जितनी पार्टियां आई, इन सब ने इन माफियाज का साथ दिया, इनके साथ साजबाज की, और पाकिस्तान को मईशत के दलदल में खराबी के अंदर जो है ये मुब्तला करते चले गए। चंद खानदान ताकतवर होते चले गए और पाकिस्तान के अवाम कमजोर होते चले गए। और अब बिजली के बिलों का ये हाल है कि सिर्फ गरीब का मसला नहीं रहा, मिडिल क्लास भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि बिजली के इन बिलों की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और लोग ये कहते हैं कि अब हमारे घर के खर्चे बिल्कुल एक तरफ और बिजली के बिल दूसरी तरफ। कोई किराए के मकान में रह की दौलत बहुत ज्यादा लूट ली है, अब उनका यौम हिसाब करीब है। उन्हें चाहिए कि वो होश की नाखुन ने आपसे तहरीरी तौर पर लिया है। इस मुआहदे पे अमल दरामद कराना भी हमें आता है। मुआहदे में ये समझा था कि हाफिज साहब के साथ ये मुआहदा करने के बाद हम इन्हें घर भेज देंगे और फिर अपने साबका रवैयों के मुताबिक हुकूमत अपनी मनमानी करेगी। पेट्रोल लेने की वापसी, नाजायज टैक्सेस, तनख्वाहदारों के ऊपर टैक्सेस का। मैं आखिर में एक पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहना चाहता हूँ। जो बिजली के इजाफी बिल लगाए गए हैं, सनतों पर लगाए गए हैं, ताजिरों पर लगाए गए हैं, आम हाउस होल्ड पर लगाए गए हैं, ये हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। पहली किस्त के तौर पर हमने खैर मकदम किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दो और पूरे साल का रिलीफ दो। बिजली के बिल बिजली की लागत के मुताबिक होने चाहिए। तुम्हारे IPPs को हम नहीं पालेंगे, अब तुम्हारे IPPs हम नहीं पालेंगे। तुम झूठ बोलो, तुम गलत मुआहदे करो, तुम गन्ने की फूट पे अपनी फैक्ट्री, अपनी IPP चलाओ और इंपोर्टेड ऑयल के पैसे हमसे चार्ज करो, इंपोर्टेड कोल के पैसे हमसे चार्ज करो। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। और अब पूरी कौम में ये शऊर पैदा हो गया है। इसलिए इससे पहले कि लोग बिफर जाएं, तुम इन तमाम चीजों पर नजर सानी भी करो, रीनेगोशिएट भी करो और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दो। अभी काउंटडाउन में 45 दिन था और 44-43 करते करते अब 37 दिन बाकी रह गए हैं। 37 दिन में अगर इन्होंने मुआहदे के मुताबिक ये सारे काम नहीं किए तो मुल्तान वालों में तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें अगर हम कॉल दें तो तुम फिर पहुंचोगे इस्लामाबाद के नहीं पहुंचोगे? और इस्लामाबाद अब हम ऐसे नहीं पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे
کہ بس آپ سے کہوں گا اور آپ پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ کو ایک ایک کسان سے رابطہ کرنا ہوگا، ایک ایک مزدور کے پاس جانا ہوگا، ایک ایک طالب علم تک پہنچنا ہوگا، ماؤں بہنوں تک پیغام پہنچانا ہوگا، تاجروں اور صنعت کاروں کے پاس جانا ہوگا، اور پھر جب ہم آپ کو کال دیں گے تو پھر آپ دیہاتوں سے، شہروں سے، قصبات سے پیدل مارچ کرنا شروع کریں گے، اور پھر بڑی بڑے جو آپ کے قصبے اور شہر ہیں وہاں پر جا کر جمع ہوں گے، اور پھر وہاں سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ آپ اس بڑے لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں؟ حکومت کے لوگوں، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم نے جو معاہدہ کیا ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کر کے تم قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم پیچھا کرتے ہیں، ہم تعاقب کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی تائید سے ان معاہدوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ اور اگر پوچھنا ہو تو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، سبھی ملک ریاض کے اسیر رہے ہیں۔ ملک ریاض سے پوچھ لو کہ جب معاہدہ کیا تھا تو عمل بھی کروایا ہے۔ ہمارے آئین کی اصلاح بھی اور تشریح بھی صحیح ہو، عدلیہ کی بھی اصلاح ہو، اور یہ فیصلہ بھی ریوائز ہو، اور واضح طور پر ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کا، قاضی فائز عیسیٰ کا ختم نبوت کے حوالے سے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس فیصلے کو واپس کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے، ایک بڑی تحریک کے لیے آپ تیاری کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر مایوس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو کشمیر کے مسلمانوں سے سیکھو، حوصلہ حاصل کرنا ہے فلسطین کے، غزہ کے مجاہدوں سے کرو۔ 40,000 سے زائد تو آفیشلی آ گیا ہے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں سے 26,000 بچے اور خواتین ہیں۔ اس کے باوجود کوئی ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ حوصلہ حاصل کرو، ہمت حاصل کرو۔ سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، گھر ٹوٹ گئے ہیں، خیموں پہ بمباری ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں چھوڑتے، اور انشاءاللہ وہی فتح مند ہوں گے۔ فتح تو انہیں مل گئی ہے 7 اکتوبر کو، جب انہوں نے اسرائیل کو شکست دے دی۔ ابھی تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، اور اسرائیل کو یہ طاقت بھی مسلم حکمرانوں کی بے غیرتی اور بے حمیتی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے اس کو بھی وسیع کرو، اور سوشل میڈیا پہ جتنی بھی پابندیاں لگیں، آلٹرنیٹ اپنے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بناؤ، اور اسی طرح سے گلی گلی ان غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ اپنی بات جب بھی کرو، جب بھی تم بجلی کے بلوں پر بات کرو، جب بھی تم گیس کے بلوں پر بات کرو، پاکستان کے حالات پہ بات کرو، تو اپنے فلسطین کے بھائیوں کو نہ بھولو، اپنی دعاؤں میں ان کو مت بھولو، ان کو یاد رکھو، ان کی آواز بنو۔ انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی، کشمیر پہ سے بھی بھارت کا تسلط ختم ہوگا۔ بھارت بیک فٹ پہ ہے، بنگلہ دیش میں اسے شکست ہو گئی ہے۔ خود مودی جو اب کی بار 400 پار کہہ رہا تھا، بمشکل حکومت بنا سکا ہے۔ وہاں سے بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، وہاں بھی کسان اٹھ رہے ہیں، وہاں بھی سکھ اٹھ رہے ہیں۔ لہذا مایوس نہ ہو، پاکستان کو پاکستان بنا دو، پھر انشاءاللہ کوئی مودی ہمارے سامنے نہیں آ سکے گا، کوئی نیتنیاہو، کوئی جو بائیڈن، کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بناؤ جس کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ 77 سال مکمل ہو گئے ہیں، آؤ ہم پاکستان کو اس کی منزل سے ہمکنار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ میری درخواست ہوگی جلسہ گاہ کے منتظمین سے، شرکاء سے، کہ پہلے خواتین کو جانے دیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کی خواتین کے نظم کو، جنہوں نے اتنی لمبے وقت کے لیے
اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی رہتا ہے تو کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے. کوئی تنخواہ لے کر آتا ہے اور اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اس تنخواہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا کروں, کسی کے علاج اور معالجے میں خرچ کروں, یا گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں, لیکن بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, ہر گھر یہ تجربہ کر رہا ہے, اور اب لوگوں کے بس میں یہ بجلی کے بل ادا کرنا نہیں رہ گیا ہے. جو حالات میں تبدیلی واقع کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کرنا ہوتا ہے, اس کی جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ پہلی منزل شعور کا پروان چڑھانا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ مہنگی تعلیم یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, یہ بجلی کے بل, یہ بھاری بھرکم بل یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, تقدیر نہیں ہے, یہ مہنگا پیٹرول تمہاری تقدیر نہیں ہے. کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. اور آج ہماری تاجر برادری نے بھی اعلان کیا ہے اور میں بھی اعلان کر رہا ہوں, ہم نے ان وزراء کے سامنے بھی کہہ دیا تھا کہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس کا تعاقب کریں گے, دھرنے دیں گے, جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے اور ہڑتال کریں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 28 اگست کو تاریخی ملک گیر ہڑتال کے لیے تیار ہے تو ہڑتال کریں گے انشاءاللہ. تو 28 تاریخ کو 28 اگست کو انشاءاللہ ملک گیر ہڑتال ہوگی. اپنا غصہ اس عوامی پرامن جدوجہد کے ذریعے سے پوری قوم کے سامنے لائیں گے, پوری قوم کو مجتمع کریں گے. چترال سے لے کر کراچی تک پورا پنجاب کرے گا, پورا کے پی کرے گا, پورا بلوچستان کرے گا, پورا سندھ ہڑتال کرے گا, اور حکمرانوں کو بتا دیں گے کہ اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے. میں تاجروں نے جو اعلان کیا ہے اس کی حمایت کرتا ہوں. جماعت اسلامی بھی اسی تاریخ کا اعلان کر رہی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی ہمیں لڑانے کی کوشش نہ کرے, کوئی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میں تمام جماعتوں کے سیاسی ورکروں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں, پارٹیوں کی لیڈرشپ جو بھی فیصلے کرتی ہو, بجلی کا بل تو پیپلز پارٹی کے کارکن کے گھر بھی آتا ہے, بجلی کا بل تو نون لیگ والے کے گھر بھی آتا ہے, بجلی کا بل تو پی ٹی آئی والے کے گھر بھی آتا ہے. جب نوجوان اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے غریب اور مڈل کلاس کے آدمی کو ہوتا ہے. تنخواہ دار طبقہ تو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ سکتا ہے. لہٰذا ان تمام جماعتوں کے کارکنوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس عظیم جد و جہد میں آپ اپنا حصہ ڈالیے, آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے, جماعت اسلامی کو کچھ نہیں چاہیے. پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی آپ کا نظریہ ہو, لیکن اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بعض لوگوں نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو سوشل میڈیا پہ لڑوانے کی کوشش کی. ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں جو اپنے ویلاگز کے لیے, جو اپنی مونیٹائزیشن کے لیے, جو اپنی سستی شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جس سے حکومت کو فائدہ پہنچے. ہم لڑ جائیں اور حکومت مزے کرے, ہم نہیں لڑیں گے, ہم حکومت کو لڑوا دیں گے انشاءاللہ. ان کے اتحاد میں دراڑ ڈال دیں گے, عوام کو متحد کریں گے, حکمران طبقے کو تقسیم کریں گے. اس لیے جماعت اسلامی اس پلیٹ فارم سے ہم میزبانی کر رہے ہیں. یہ دھرنے بھی سب کے ہیں, یہ جلسے بھی سب کے ہیں, یہ حق دو عوام کو تحریک بھی سب کی ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اب پارٹیوں پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. ماضی میں ہم نے بہت اتحاد بنائے ہیں, ماضی میں ہم نے بہت مشترکہ جد و جہد کی ہے, لیکن لوگ وفا نہیں کرتے, راستے بدل دیتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, سیدھا چل رہے ہوتے ہیں, کال آتی ہے, کوئی الٹے ہاتھ مڑ جاتا ہے, کوئی سیدھے ہاتھ مڑ جاتا ہے, کوئی پیچھے چلا جاتا ہے. جماعت اسلامی تنہا رہ جاتی ہے. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ پارٹیوں سے اتحاد نہیں کریں گے, کہ کوئی لیڈرشپ ان کے سامنے آئے, کوئی پارٹی ان کی قیادت کرے,
लोग पार्टियों के पीछे गए थे, माजी में बहुत पीछे चले हैं, लेकिन हर दफा उन्हें धोखा हुआ है, एतबार नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा। कभी लीडर पर एतमाद करते हैं तो फिर कभी पार्टी पर एतबार करते हैं। लीडर अंदर हो तो पार्टी 10 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और उसके नतीजे में अवाम को कुछ नहीं मिलता। ये जमात इस्लामी है, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जमात इस्लामी है कि जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरी जमात इस्लामी एक आवाज बनकर सड़कों पर आई थी। पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे हो गए थे और ये सजा उन्हें मंसूख करनी पड़ी थी। जमात इस्लामी की लीडरशिप कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई कई महीने और कई बार हमारे उमरा जेलों में जाते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई जिम्मेदार उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ, डटकर मुकाबला किया। ये जमात इस्लामी है, ये कौम की उम्मीदों का मरकज बन रही है। हर घर में आपको लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं जमात इस्लामी के कारकुनों से भी कहता हूं, जिम्मेदारान से भी कहता हूं कि कौम की इन उम्मीदों को आप तोड़ेंगे नहीं। अपने आराम के लिए इस जिद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए, जेलों में जाने के लिए भी तैयार हो जाइए, गोलियां खाने के लिए भी तैयार हो जाइए। अल्लाह के रास्ते में ये काम है, लोगों का हक हासिल करना, जालिमों का मुकाबला करना, जाबरों की आंखों में आंखें डालना, मजलूमों का साथ देना, महरूमों की आवाज बनना, मजबूरों को साथ लेकर चलना, ये कारे नबूवत है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। ये जिम्मेदारी उम्मत की है कि वो हक और इंसाफ की बालादस्ती के लिए, अदल के निजाम के लिए जिद्दोजहद करे। इसलिए हम अपने इस काम को महज सियासत और मारूफ मानों में सियासत नहीं समझते, बल्कि इसको हम सियासत भी इबादत समझ के करते हैं। इसलिए कुर्बानियों के लिए भी तैयार हो जाइए। नौजवानों को खास तौर पर कह रहा हूं कि आप अपने अंदर ये हौसला पैदा करें। मायूस लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये साजिश है कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस हो जाए, कहे कि इस मुल्क में हमें नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्या इस मुल्क में पहाड़ नहीं? क्या इसमें समंदर नहीं? क्या इसमें दरिया नहीं? क्या इसमें मेहनत कश नहीं? क्या इसमें लहलहाते खेत नहीं? क्या इसमें मादनियात नहीं? क्या सोना और तांबा नहीं? क्या गैस और तेल नहीं? फिर क्या मसला है? हम क्यों मायूस हो? हम चंद लोगों की वजह से इस मुल्क से मायूस हो जाए? नौजवानों, इन चंद लोगों को हम मायूस कर दो, अपना मुस्तकबिल रोशन कर लो, हिम्मत से काम लो, जज्बे से आगे बढ़ो। जमात इस्लामी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। नौजवानों, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, तुम्हें जिद्दोजहद का पैकर बनाएंगे, उम्मीद के दिए जलाएंगे और इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान होगा जो आगे बढ़ेगा। इस खित्ते में नहीं, दुनिया में इंशाअल्लाह लीड करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मायूस मत हो, हौसला मत हारो। हौसला हारोगे तो जालिमों को तकवीत मिलेगी, एक तबके को तकवीत मिलेगी। इस तबके के खुदा हाफिज कहने का वक्त करीब आ रहा है, एक बड़े इनकलाब का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन उसके तकाजे पूरे करो। उसके लिए अपनी जिद्दोजहद को गली मोहल्ले की सतह तक फैला दो, गांव गांव पहुंचो, करिया करिया जाओ, चौकों और चौराहों में जाओ, बाजारों में जाओ, मस्जिदों में पहुंचो, मदारिस तक रसाई हासिल करो, उलमाए किराम की खिदमत में जाओ, ताजिरों और सनतकारों को साथ मिलाओ। इंशाअल्लाह इस इनकलाब के आगे ये छोटा सा तबका नहीं ठहर सकेगा। इंशाअल्लाह तैयारी करो। बड़ी मेंबरशिप कैंपेन हम अनाउंस करने वाले हैं 26 तारीख को। 26 अगस्त जमात इस्लामी का यौम तासीस है। 26 अगस्त से इंशाअल्लाह हम डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करेंगे। करिया करिया पहुंचेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे। शर्माने की बात नहीं है, हर जगह अपना मैसेज आम करो।
लोगों को मेंबर बनाओ। इसकी मोबाइल ऐप भी देंगे आपको और उसके साथ साथ मैनुअल भी हम काम करेंगे। हर आदमी, हर खातून, हर बच्चे, हर बहन, हर बेटी तक पहुंचेंगे और एक कुव्वत में इंशाअल्लाह इसको ढालेंगे। और अगर हुकूमत ने इस मायदे पर अमल नहीं किया और बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ नहीं दिया और लागत की बुनियाद पर कीमत का तयन नहीं किया, तनख्वाहदार लोगों का टैक्स खत्म नहीं किया, तो इंशाअल्लाह फिर वो तहरीक उठेगी कि फिर वो रोके नहीं रुक सकेगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अजनबी बात हो। आज ही की दुनिया में चंद महीनों में हमने कीनिया भी देख लिया है, बांग्लादेश भी देख लिया है। बार बार इस शरीफ खानदान और जरदारी खानदान से कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई एयरलिफ्ट भी ना कर सके, आप एयरपोर्ट भी ना पहुंच सके, आप समंदर में किसी लॉन्च तक भी ना पहुंच सके। इससे पहले हालात का इदराक कर लो। ये कब्जागिरी छोड़ दो, ये डाके छोड़ दो। ये जो सिस्टम के नाम पर पूरे सिंध को ये रवान पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है और यहाँ मुल्तान में भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारी तो बातें बड़ी बड़ी थी, रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, तुम तो आवाम की बात करते थे। चंद वडेरों ने करोड़ों लोगों का इस्तेहसाल किया हुआ है।